اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے من کان عدو لجبریل کہ جو کوئی بھی ان میں سے جبریل کا دشمن ہوا فإنه نزل على قلبك بإذن اللہ، ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے کہ خیبر کی طرف نکلے اور وہاں پر جو ہے ان کا ایک راہبائی، یہود کا بہت بڑا راہبائی عبداللہ بن سوریہ وہ وہاں موجود تھا اور یہود بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اسلام دی۔ تو عبداللہ بن سوریہ جو بہت بڑا ان کا عالم تھا کہنے لگا کہ یہ آپ پر جو وحی آتی کون لاتا ہے؟ کون لاتا ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل فرشتہ لاتا ہے۔ کہا یہی ہے نا، یہ جبرائیل فرشتہ جو ہے اس سے ہمیں بڑی چڑ ہے، یہ ہمارا دشمن ہے۔ اگر جبرائیل فرشتے کے علاوہ کوئی اور اگر وحی لاتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ یہ جبرائیل کے ہم دشمن ہیں، یہ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ ہماری پہلی قوموں کے اوپر، پہلی ہماری باپ دادوں پر عذاب یہ لے کے آتا تھا۔ یہ ساری شکایتیں کرتا اللہ میاں کو کہ قوم یہ کر رہی ہے، قوم وہ کر رہی ہے، اللہ میاں کا مار جوتے اب وہ عذاب لے کے آتا ہے، یہ ہمارا دشمن۔ جبرائیل اگر ہاں میکائیل فرشتہ اگر لاتا جو بارشیں برساتا ہے، رحمت کے ہوائیں چلاتا ہے، اگر میکائیل لاتا تو ہم ایمان لے آتے۔ یہ جبرائیل لاتا ہے اصل میں، اور وہ ہمارا دشمن، اس لیے ہم نہیں ایمان لاتے۔ یہ اس پر یہ آیات اتر آئے، قل اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے من کان عدو لجبریل جو دشمن بنا جبرائیل کا، اور جبکہ جبرائیل کیا ہے فإنه نزل على قلبك بإذن اللہ، وہ تو اللہ کے حکم سے اب اللہ کا کلام آپ کے سینے پہ اتارتا ہے۔ بس وہ تو ایک قاصد ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت، وہ تو ایک نوکر ہے، وہ تو اللہ کا پیغام لے کے پہنچا دیتا ہے، وہ اس کو کوئی ذاتی کو چڑ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اب ایک آقا ملازم سے کہا یار یہ کر دو وہ کر دو، ملازم کا کوئی اختیار نہیں ہے، اب آقا کر رہا ہے نا سب کچھ۔ اب آپ ملازم سے چڑ کریں کہ یہ دیکھو ملازم نے مجھے روکا، ملازم کہا جی مجھے تو آقا نے کہا تھا، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، وہ بے قصور، تو میں کہ جبرائیل تو بے قصور ہے، اس کا کیا قصور؟ وہ تو کلام آپ کے سینے پہ اتارتا ہے، اور مصدقاً ایسا کلام اتارتا ہے کہ مصدقاً لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے جو کلام اترا ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ بہدن، اور وہ کلام ایسا اتارتا ہے یعنی قرآن جو ہدایت بھی ہے، تمہارے لیے رہنمائی بھی ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے وہ کلام بشارت بھی ہے۔ تو وہ تو ایسا پاکیزہ کلام اتارنے کا ایک قاصد ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس وجہ سے چڑ کرنا کہ بھی دیکھو ہمارے پہلے لوگوں پہ عذاب لیا، تو اللہ نے عذاب، تمہاری بڑوں کے کرتوت کی وجہ سے اللہ نے عذاب اتارا، یہ تو بیچ میں واسطہ ہے، اس کی کیا حیثیت بیچارے کی؟ کہ قرآن نے اس کو کلیئر کیا، اس لیے کہا فإنه نزل على قلبك بإذن اللہ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں فرمایا کہ یہ فرشتہ اتارتا اس قرآن کو آپ کے دل پر، قلبی کا، آپ کے دل پر بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ دل پر تو معنی اترتے، الفاظ نہیں اترتے، دل پہ تو معنی اترتے، الفاظ نہیں اترتے۔ اس کا مطلب قرآن کے معنی یہ رسول اللہ کے قلب پہ اترے، الفاظ اور رسول اللہ کے اپنے ہیں جو بنا کر پیش کرتے۔ سوال سمجھ میں آیا؟ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر علی قلبی کا فرمایا کہ دل پر اتارتے ہیں، تو دل کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ دل پر تو معنی اترتے، الفاظ تو کانوں میں آتے ہیں، دل پہ تو معنی آتے ہیں۔ تو جب دل پر اتارا اس کا مطلب مضامین دل پر اتارے گئے، اور ان حقائق و مضامین کو رسول اللہ الفاظ میں پیش کر رہے ہیں، تو الفاظ رسول اللہ کے ہوئے اور معنی اللہ کے ہوئے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ تو معلوم کہ الفاظ قرآن کے اللہ کی طرف سے نہ ہوئے۔ یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو جواب اس کا یہ کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دل جو ہے، دل معنی کا بھی ادراک کرتا ہے اور الفاظ کا بھی ادراک کرتا ہے۔ اصل مدرک جو ادراک کرنے والی چیز دل ہے، دل معنی اور الفاظ دونوں کا ادراک کرتا ہے۔ جیسے دل پر معنی اترتے ہیں، اسی طرح دل پر الفاظ بھی اترتے ہیں، اور باقی یہ جو کان، ناک، آنکھیں جو ہیں یہ واسطہ اور ذریعہ ہیں، حقیقت میں مدرک دل ہے، آنکھ اور کان نہیں ہوتے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں، جیسے آپ چشمہ پہنتے ہیں، چشمہ پہننے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے، تو چشمہ پہننے سے اصل میں مدرک کون ہے؟ وہ چشمہ مدرک ہے یا آنکھ مدرک ہے؟ آنکھ مدرک ہے، اصل میں ادراک کرنے والی آنکھ ہے۔ چشمے نے اتنا کیا کہ اس کی روشنی کو بڑھا دیا اور ذرا واضح کر کے دکھا دیا، لیکن اصل ادراک کرنے والی چیز کیا ہے؟ آنکھ ہے، چشمہ نہیں ہے۔ یہ وجہ چشمہ اتار کے رکھ دو کچھ نظر نہیں آئے گا، یا آنکھ سے ہٹا دیں آپ، یہاں کان پہ لگا رہے چشمہ، نظر آئے گا؟
نہیں، اس کا مطلب چشمہ نہیں دیکھتا، چشمہ تو صرف روشنی کو بڑھاتا ہے، اصل دیکھنے والی چیز کیا ہے؟ وہ آنکھ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے الفاظ ہو یا معنی ہو، اصل ان کا ادراک کرنے والا دل ہوتا ہے، لیکن یہ کان اس کا ایک ذریعہ، جیسے چشمہ ذریعہ ہے اسی طرح کان ذریعہ ہوتا ہے۔ اصل میں ادراک الفاظ ہو یا معنی ہو، دونوں کا ادراک دل کرتا ہے، کوئی اور چیز نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دوسرا جواب بہت خوبصورت ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظری میں دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جس کا کلام سنا، اگر وہ زبان آپ کی مادری زبان ہے، اس زبان کو آپ جانتے، آپ کی اگر مادری زبان ہے تو آپ اس زبان کو سنتے اس کے معنی پر غور کرتے ہیں، اس کے الفاظ پہ غور نہیں کرتے۔ اور اگر وہ مادری زبان نہیں ہے، کوئی اور زبان ہے، آپ نے ایسی سیکھی ہوئی ہے، آپ اس کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں، معنی بات پہ غور کرتے ہیں۔ اب یہاں امریکہ میں آپ اور ہم انگریزی سنتے بولتے ہیں، انگریزی سنتے فور الفاظ پہ غور کرتے ہیں، کیا بول رہا ہے، اب معنی سیٹ کرتے ہیں، اچھا یہ بول رہا ہے، آپ جواب دیتے ہیں نا۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی اردو بولے، آپ اردو کے الفاظ پہ غور نہیں کرتے، اس کے معنی پر پہنچ جاتے ہیں فوراً، کیونکہ آپ کی مادری زبان ہے۔ تو یہاں پر نبی کو جو یہ کہا کہ نزل علی قلبک، اے پیغمبر یہ جبریل آپ کے دل پر یہ قرآن اتارتا ہے۔ دل پر اتارنے کا مطلب یہ کلام ایسی زبان میں ہے جو مادری زبان ہے، اور جیسے آپ سنتے اس کی معنی پر غور کرنے لگتے ہیں، یعنی دل تک پہنچ جاتے ہیں۔ الفاظ تو مل ہی رہے ہیں آپ کو، الفاظ تو آپ کو سن ہی رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ فوراً اس کی معنی پر غور کرتے ہیں۔ چونکہ آپ معنی پر غور کرنے لگ جاتے ہیں، اسے اللہ تعالی قلبکا کا لفظ کہا کہ دل پر اترتا ہے، کیونکہ معنی پر غور کرتے ہیں، اور الفاظ تو آپ کو سنے ہی جا رہے ہیں، اور الفاظ تو آپ سن ہی رہے ہیں۔ اور اس کی تائید دوسری آیت سے ہوتی ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، فرمایا ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اور عربیہ صفت الفاظ کی ہے، معنی کی نہیں ہے۔ عربی جو ہے وہ لفظ کی صفت ہے، وہ معنی کی صفت نہیں ہوتی کہ الفاظ عربی یا عربی عجمی ہوتے ہیں۔ تو وہ قرآن عربیہ فرمایا، اس کا مطلب عربی میں کلام اترا تو گویا کہ الفاظ بھی اللہ نے اتارے ہیں، اور اس کے معنی بھی اللہ نے اتارے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ وہی جبریل جو ہے یہ نازل کرتے اس قرآن کو عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل کے اوپر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے اس تورات کی جو اس سے پہلے ہے، وہدن، اور یہ راہ دکھاتا ہے ہدایت کی، وبشریٰ للمؤمنین، اور یہ بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیونکہ یہ اوصاف اربع جو ہے اس قرآن کریم کے بیان کر دیے جو کلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اتارتے ہیں۔ تو اس میں جبرائیل کی ایک تو برات کر دی کہ جبرائیل تو بس یہ کام کرتا ہے، جبرائیل سے دشمنی کرنا یہ بیوقوفی کی بات ہے۔